الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و تکریم میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، خوش نصیب ہیں ہم سب لوگ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اور ویسے بھی ہم اہل سنہ والجماعہ اسی بات کے قائل ہیں کہ کسی چیز کا افضل اور اعلیٰ ہونا یا ادنا ہونا اس کی نسبت کو دیکھ کر اس کا تعین کیا جاتا ہے، یعنی جس کی نسبت اعلیٰ سے ہو وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے اور جس کی ادنا سے ہو وہ ادنا ہو جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی خاص نسبت ایک تو رب ذوالجلال سے، کہ حضور نے شعبان کے بارے میں فرمایا کہ شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، کہ شعبان مجھ مصطفیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک یہ رب ذوالجلال کا مہینہ، یعنی اس کی نسبت مخلوق میں کسی کی طرف نہیں ہے، خالق کی طرف ہے، رب کی طرف ہے، معبود کی طرف ہے۔ تو اس لیے بھی اس کی عظمت، رفعت اور شوکت واضح۔ اور دوسرا دیکھیں، ہم لوگ ماہ ربیع الاول شریف کی عزت، عظمت اور حرمت کے قائل ہیں اور مانتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی، حضور تشریف لائے۔ تو ماہ رمضان کی عظمت، فضیلت، رفعت اور شوکت کی ایک نسبت یہ بھی ہے کہ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ عظمت، رفعت اور شوکت والا مہینہ ہے جس میں رب نے قرآن نازل فرمایا۔ تو یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ بھی اس کو نسبت حاصل۔ اور اگر میں آسان لفظوں میں نا آپ کو رمضان کی برکت بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ بندہ جتنا بڑا گناہ گار ہو، یعنی اس کے گناہوں سے پوری دنیا بھری ہوئی ہو، اس کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، اس کے گناہ پانی کے قطروں کے برابر ہوں، لیکن ماہ رمضان المبارک وہ عظمت، رفعت اور شوکت والا مہینہ ہے کہ اگر بندہ چاہے کمر بستہ ہو جائے، یہ سارے اتنے گناہ ہونے کے باوجود وہ بخشوانا چاہے تو یہ سارے گناہ بخشوا سکتا۔ ماہ رمضان المبارک کی یہ عظمت ہے، اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ حضور فرماتے ہیں بھائی اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی عظمت کیا ہے، رمضان کی عظمت کیا ہے، تو یہ تمنا کریں کہ سارا سال رمضان ہو، سارا سال رمضان ہو۔
اس وجہ سے رمضان قسمت والوں کو ملتا ہے۔ دیکھیں آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ سال تھے جی، اور ابھی آج ہمارے اندر وہ نہیں ہے، اس لیے کہ تو رمضان تو نا بخشش کروانے کا ذریعہ ہے جی، بھائی اسی لیے شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے کہ شیطان قید ہو جائے۔ کیوں؟ رب چاہتا ہے میں اپنے بندوں کو بخشوں، میں اپنے بندوں کو بخشوں، اس لیے کہ اس کا فرمان ہے نا ما یفعل اللہ بعذابکم جی، رب فرماتا ہے میرے بندوں میں نے تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے جی۔ بھائی آپ کو عذاب ہوگا تو رب تعالیٰ نے آپ کو عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ رب خود فرماتا ہے، 5واں پارہ ختم ہو رہا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، رب فرماتا ہے میں نے تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے؟ رب تو چاہتا ہے میرے حبیب کی امت ہے، باقیوں کی نسبت باقی انبیاء اور رسل کے ساتھ ہے، اس امت کی نسبت میرے حبیب کے ساتھ ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں یہ آئے، مانگے، بخشش طلب کرے، رزق مانگے، میں اسے عطا کرتا چلا جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور روزے نا رب نے پہلی امتوں میں بھی فرض کی، جو آیت میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام جی، یعنی رب کے خطاب کا بھی کیا انداز ہے جی، جب کوئی انعام و اکرام کرتا ہے نا وہ تو پھر غیروں کو نکال دیتا ہے۔ اس لیے کہ آپ قرآن میں دیکھیں تو خطاب رب یا ایھا الناس سے بھی فرماتا ہے کہ اے لوگو، جس میں مسلمان اور کفار بھی آتے ہیں، لیکن یہ بات ہے انعام و اکرام کی، نوازنے کی، بندوں کے بخشش کرنے کی، ان کو متقی و پرہیزگار بنانے کی، تو رب نے غیروں کو نکال دیا، فرمایا اب میرا مخاطب وہی ہے جو میرے حبیب کا کلمہ پڑھتا ہے، جو میرے حبیب کا غلام ہے، اب وہ آ جائے۔ بار الہ آگے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا میں نے تم پر روزے فرض کی، روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا اسے بوجھ نہ سمجھنا، کہیں تم یہ سمجھو اس لیے نا کہ بندے گرمی تھوڑی سی زیادہ ہو جائے تو ارادے لوگوں کے بدل جاتے ہیں۔ ابھی بھی موسم ایک دم پہلے تبدیل ہوا تھا، تو یعنی مارچ میں عموماً اتنی گرمی نہیں ہوتی نا، تو کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ اس مرتبہ روزے رکھیں گے، اور پھر یوں ہی موسم جب تبدیل زیادہ ہو گیا جی، اور یہ بھی ہمارے اعمال کی شامت ہے نا، تو اب کہتے ہیں کیا ہوگا، اب کیسے روزے رکھیں گے؟ تو یہ بوجھ نہیں ہے جی، اس لیے رب فرماتا ہے میں نے پہلی امتوں میں بھی روزے فرض کی، یعنی جناب آدم سے لے کر آج تک جتنی امتیں آئیں روزے ان میں بھی فرض تھے، انداز مختلف تھا، ایام مختلف تھے، احکام مختلف تھے، یعنی یہ نہیں کہ پورے مہینے کے روزے رب نے فرض کیے تھے ان امتوں پہ، نہیں جی۔ دیکھیں نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رمضان ایک انعام ہے، ایک بخشش کا ذریعہ ہے، متقی بننے کا ذریعہ ہے، تو ان امتوں کو موقع کم ملے اس لیے کہ کسی پہ صرف ایک دن کا روزہ فرض جی، کسی پہ 2 دن کے روزے فرض تھے، اور کسی پہ 3 دن کے روزے فرض تھے، ایام مختلف تھے، احکام بھی مختلف تھے، لیکن رب نے اپنے حبیب کی امت کے لیے دن رکھے پورا 1 مہینہ، پورا 1 مہینہ جی، اور پھر احکام بھی مختلف رکھے، اور مہینہ اللہ نے فرما دیا بھائی تمہیں میں زیادہ بخشنا چاہتا ہوں۔ بھائی دیکھیں نا، یہ بخشش کا موقع ہے تو ان کو مواقع کم ملتے تھے، ہمیں موقع زیادہ مل رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم حضور کی امت، ہم حضور کی امت ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے تم پہ روزے فرض کی۔ ایک تو اس سے روزے کی فرضیت ظاہر ہو گئی کہ روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے، واجب، سنت، نفل جی یہ درجے اس کے نہیں ہیں، تو سب سے اعلیٰ احکام میں جو درجہ ہے وہ فرض کا ہے جی،
تو یہ روزہ فرض ہے۔ اچھا، پھر رب نے پہلے تو یہ دلاسا دیا کہ صرف تم پہ فرض نہیں ہے جی، پہلی امتوں میں بھی فرض تھے کہ تم اس کو بوجھ نہ سمجھ بیٹھو۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا رب نے کہ پہلی امتوں کو مواقع بخشش کے کم ملے، تمہیں زیادہ مل رہے، لعلکم تتقون۔ یہ رب نے مقصد بیان کر دیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کا مقصد۔ پر روزہ کس کو کہتے ہیں ویسے جی؟ سیام، صوم جی، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے رکنا، لغوی معنی ہے رکنا کسی بھی کام سے، جتنی دیر بھی آپ رک جائیں وہ صوم ہے، سیام ہے جی۔ لیکن اصطلاح شریعت میں مسلمان کا، کس کا؟ مسلمان کا، کافر کا روزہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ عبادت کے لیے اسلام شرط ہے۔ ایک بندہ غیر مسلم ہے، وہ روزے رکھے روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں ان کی تنخواہ تب ملتی ہے جب پہلے رجسٹریشن ہو جائے جی۔ تو روزے کا اجر تب ملتا ہے جب پہلے رجسٹریشن ہو جائے، اور بندہ مومن ہو جائے، مسلمان ہو جائے۔ تو مسلمان مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، وہ عبادت کی نیت سے، کس کی نیت سے؟ عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے رکا رہے تو اس کا نام روزہ ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے جی۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں بھائی، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، صرف پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، صرف جمع سے بچے رہنے کا نام نہیں ہے۔ یہ تینوں کو آپ عمل کر لیں، اگر آپ کی نیت عبادت کی نہیں ہے تو روزہ نہیں، روزہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ انما الاعمال بالنیات، رب اجر جو دیتا ہے وہ نیت پر دیتا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ نے بھوک کاٹی، پیاس کاٹی اور آپ جمع سے دور رہے، نیت عبادت کی نہیں کی تو روزہ نہیں، روزہ نہیں ہے۔ یعنی روزہ ایک عبادت ہے، ایسی عبادت جس میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے رکا رہے۔ اور پھر عبادت کا مقصد کیا؟ عبادت کا مقصد بھائی مختلف عبادات ہیں، کچھ جانی کچھ مالی جی، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی کیا ہے مقصد ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، رب نے خود بیان فرمایا روزہ فرض اس لیے کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن نیکوکار بن جاؤ۔ یعنی نیک بننے کا طریقہ رب خود ارشاد فرما رہا ہے جی۔ ہو سکتا ہے بھائی کوئی مولوی صاحب آپ کو بتائیں بھائی نیک کیسے بنا جاتا ہے، پیر صاحب بتائیں، کوئی مبلغ بتائے کہ نیک بننے کا یہ طریقہ ہے جی۔ ابھی تو پوری کتابیں بھی چھپ گئی نا اس پہ جی، نیکی کرنے کا طریقہ، نیک بننے کا طریقہ، آسانی ہو گئی نا۔ تو ہر بندے کی بات اپنی جگہ پہ ایک مرتبہ اور مقام رکھتی ہے، بجا ہے، میں اس پہ کلام نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ نیک بننے کا طریقہ کوئی بندہ نہیں بتا رہا، رب خود ارشاد فرما رہا جی۔ بارہلا ہم نیک بننا چاہتے ہیں، رب فرماتا روزے رکھو، کیا کرو؟ روزے رکھو، نیک بن جاؤ گے، بس یہ کام نیک بننے۔ اور یہ نیکی ہے، اور جب تم متقی بن جاؤ گے نا، تو بعض بندے ہو سکتا ہے بندوں کے ذہن میں سوال ہے، متقی ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا جی؟ صاحب تقویٰ صاحب پرہیزگار ہو جائیں گے تو کیا ملے گا؟ پھر ملے گا یہ اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون جی، فرمایا جو متقی ہے وہ مجھ رب کا دوست، پھر بندہ رب کا دوست بن جاتا جی، رب کے قرب میں آ جاتا۔ پھر بندہ بظاہر بول رہا ہوتا ہے لیکن اس کی زبان میں طاقت رب کی آ جاتی جی،
بندہ بظاہر پکڑ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ یہ خود کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں ان سارے اعضاء میں طاقت رب ذوالجلال کی آ جاتی ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے روزے کا، جی فائدہ ہی فائدہ، عبادت کوئی بھی کریں اس کا فائدہ ہے۔ تو روزہ تو ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، رب کا فرمان ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، جی فرمایا روزہ میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا، اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ اور بعض حضرات نے نا انا اجزی بہی کو اجزا بہی پڑھا، الصوم لی انا اجزا بہی۔ رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، اس کی جزا میں خود۔ اس سے آپ اندازہ لگا جائیں جس کا رب ہو جائے، جس کا رب ہو جائے اسے کس چیز کی کمی، جی اسے کس چیز کی کمی؟ پر ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی اجر و ثواب ہے، اور دینے میں بھی ایسا ہے، پر رب نے ڈیوٹی لگا رکھی، جی دیکھیں نا یہ رب تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ رب تعالیٰ چاہے تو وہ کون فرمائے سارے کام ہو جائیں، یہی بات ہے، لیکن بارش برسانے کے لیے الگ فرشتہ مقرر ہے کہ نہیں؟ جی اسی طرح روح قبض کرنے پہ الگ فرشتہ مقرر ہے، رزق دینے پہ الگ فرشتہ مقرر ہے، انبیاء پر وحی لانے کے لیے جبرائیل امین مقرر تھے، تو فرشتے مقرر ہیں نا۔ ایک رب نے اس طرح نظام چلا رہا ہے، رب تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ نظام اس طرح چلایا جاتا ہے، نظام اس طرح چلایا جاتا ہے، جی کہ بھائی آگے بندوں کے ذمہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ تو بعض بندے یہ ہوتے ہیں بھائی وہ کوئی ادارہ بنا لیں، فیکٹری بنا لیں، تو وہ کہتے ہیں وہ سب کچھ ہمارے پاس ہی رہے، جی تو ایسے بھی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ کہاں کہاں دیکھے گا اور کہاں کہاں جائے گا، رب سب کچھ وہ کون فرمائے ہو جائے، اس کے باوجود نظام اپنے فرشتوں سے اور بندوں سے اس لیے چلوا رہا ہے کہ بندوں کو بھی نظام چلانے کا طریقہ آ جائے، جی بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ چاہتا تو کسی کی ڈیوٹی لگا دیتا، پر جس طرح دیگر عبادات پہ اجر و ثواب دینا ہے فرشتے دیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے رب فرماتا ہے کہ روزہ چونکہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اس لیے اس کا اجر بھی میں رب خود عطا فرماؤں۔ اور اب وہ کتنا عطا فرمائے گا، جی وہ کتنا عطا فرمائے گا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں نا جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک رب دے رہا ہے لوگوں کو اور قیامت تک دیتا رہے گا، لیکن پھر بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی واقعہ نہیں ہوگی جتنا 7 سمندروں سے ایک چڑیا پانی کی چونچ کو بھر۔ 7 سمندر ہوں تو چڑیا اگر چونچ میں پانی لے لے تو کتنا پانی، جی تو رب کے خزانے میں اتنی کمی بھی واقعہ، چڑیا کے پانی لینے سے پھر بھی کمی تو واقعہ ہوتی ہے نا، جتنی رب کے خزانے میں یہ کمی بھی واقعہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے وہ رب تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے اور وہ دیتا ہے، اور بندے کو مانگنے کا ڈھنگ آ جائے، طریقہ آ جائے، جی تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ اپنی بخشش نہ کروا لے۔ یہ تو حدیث مبارکہ آپ نے سنی نا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ممبر میں تشریف فرما ہونے لگے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا نا فرمایا آمین، پھر دوسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا فرمایا آمین، اس کے بعد حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ نماز مکمل ہو چکی تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج خلاف معمول آپ نے ممبر کی تینوں سیڑھیوں پر
اپنا قدم مبارک رکھتے ہوئے آمین فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ جی حضور فرماتے ہیں میں نے اس پہ فرمایا آمین، یعنی ہلاکت کی دعا کرنے والے جبرائیل امین ہیں اور اس پہ آمین کرنے والے میرے مصطفیٰ ہیں۔ جی یہ بھی آپ اندازہ کریں وہ درود پاک، آج امت اس پہ بھی الجھ گئی، وہ درود پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، فلاں وقت پڑھنا ہے فلاں وقت نہیں پڑھنا۔ ارے خدا کے بندے، جب رب نے مطلق فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ مطلق ہے نا بھائی، نماز مطلق نہیں ہے۔ نماز کے لیے رب خود فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی، اس کا ایک خاص وقت ہے، اس میں پڑھی جائے گی تو ادا ہے، اس میں نہیں پڑھی جائے گی تو قضا ہے۔ لیکن رب چاہتا تو درود پاک کے لیے بھی وقت متعین فرماتا کہ فلاں وقت پڑھو گے قبول ہے، فلاں وقت پڑھو گے قبول نہیں ہے۔ اس نے کوئی وقت متعین نہیں کیا، رب نے فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا جب بھی تم میرے حبیب پہ درود پڑھو، درود پڑھنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ تو جب رب نے مطلق رکھا نا تو امت مقید نہ کرے، امت مقید نہ کرے۔ عجیب دور میں آگے درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، فلاں وقت پڑھنا ہے فلاں وقت نہیں پڑھنا۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہا پڑھا کسی نے نہیں۔ میں نے کہا رب نے مطلق فرما دیا، تم قرآن کے مطلق کو مقید کر رہے، یعنی قرآن کا مطلق جو ہے نا یہ دلیل قطعی آ رہی، اس کو کوئی مقید کرنا چاہے بھائی فلاں وقت نہیں پڑھ سکتے تو اس پہ دلیل ہے کہ قرآن کی آیت لائے اس درجے کی، جی یا وہ حدیث متواتر لائے، اجماع نصی تام لائے۔ آج 15ویں صدی جاری ہے، آج تک تو کوئی نہیں لا سکا اور قیامت تک لا بھی کوئی نہیں سکے گا۔ اس لیے درود پاک جب پڑھو میرے آقا سنتے اور رب قبول فرماتے، اس لیے کہ میرے آقا کا فرمان امام مسلم احد یسلم علیہ، یسلم علیہ بلغنی صوتہ حیث کانا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا جو امتی کائنات میں جس جگہ بھی ہو، حیث کانا کا یہ مطلب ہے پوری کائنات میں جس جگہ بھی ہو وہ مجھ پہ درود و سلام پڑھے، بلغنی صوتہ، رب اس کی آواز مجھ مصطفیٰ تک پہنچا دیتا۔ یہ فرمان ہے طبرانی کبیر میں میرے آقا کا، حضور سنتے ہیں، بندے قید لگاتے رہتے ہیں بھائی یہاں سے پڑھو گے تو نہیں سنیں گے، وہاں مواجہ شریف کے جا کے سامنے پڑھو گے تو سنیں۔ میں نے کہا بھائی تم کون ہوتے ہو متعین کرنے والے؟ حضور مطلق فرما گے خیس و کہنا، حضور نے فرمایا جہاں بھی پڑھے، جہاں بھی پڑھے، اس وجہ سے کہ آپ کا کام ہے پڑھنا، سننا میرے مصطفیٰ کا کام ہے، سننا میرے۔ اور حضور کی سماعت کیا ہے یہ تو آپ نے سنا نا، میرے آقا نے جبرائیل کو فرمایا جبرائیل تو جب 7 آسمانوں سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا سے چلتا ہے نا، جی اب دیکھیں ایک آسمان یہاں سے آسمان تک 5000 سال کا فاصلہ، پھر ہر ایک آسمان میں 5000 سال کا فاصلہ ہے، مسافت ہے، اتنی دوری ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل جب تو سدرۃ المنتہا سے چلتا ہے نا تو تیرے پروں کی آواز میں مصطفیٰ مدینہ طیبہ میں زمین پر سن لیتا ہوں۔ حضور کی سماعت جیسی کس کی سماعت؟ جی تو اس وجہ سے حضور کو نا اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ برحال میں عرض یہ کر رہا تھا، بات ادھر نکل گئی، تو حضور نے فرمایا آمین۔ حضور نے فرمایا جبرائیل آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص،
کہ جس کے سامنے آپ کا نام اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پہ درود و سلام نہ پڑھے. حضور فرماتے میں نے آمین کہا. جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آقا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنی آخرت نہ سنوار سکے، جنت نہ خرید سکے. تو اس پہ حضور نے آمین فرمایا. یعنی ایسا بندہ جو والدین کا گستاخ ہے، بے ادب ہے جی، اور فی زمانہ بیماری آئے دن بڑھتی جا رہی ہے، چونکہ بچے ڈاکٹر بن گئے، بچے پروفیسر بن گئے جی، بچے پتہ نہیں کیا سے کیا بن گئے، تو والدین تو اتنے پڑھے نہیں. تو والدین اگر فرمائے نا یہ کرنا ہے تو بچے کہتے ہیں ہاں بھائی باپ کو کہ ابا تمہیں کیا پتا جی، بھائی جس نے تجھے پیدا کیا اس کو نہیں پتا، جو تمہاری پیدائش کا سبب بنا اور جس پہ رب نے اپنی رضامندی اور ناراضگی موقوف فرما دی، فرمایا جس کا باپ جس سے راضی ہے اس سے رب راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس سے میں رب ناراض ہوں جی. اسے نہیں پتا اور تمہیں زیادہ پتا جی، پتا ان کو ہی ہے زیادہ جی. اور ویسے بھی حضور کا فرمان ہے البرکت مع اکابرکم، حضور فرماتے ہیں برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ، برکت بڑوں کے ساتھ. تو جس گھر میں نا بڑے ہوں، والدہ ہو، والد ہو، دادی ہو، نانی ہو جی، کوئی بھی بزرگ ہو، تو غنیمت جانے کہ فرمان مصطفیٰ کے مطابق یہ صرف ایک جسم نہیں ہے بلکہ مجسم صورت میں ایک برکت آپ کے گھر میں موجود ہے جی. تو بہرحال حضور نے اس پہ بھی آمین کے. یعنی مومن کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ والدین کا نافرمان، بے ادب اور گستاخ جو ہے اس کے لیے اس کے خلاف دعا جبرائیل امین کر رہے ہیں اور اس پہ آمین میرے آقا فرما رہے ہیں. اور پھر میرے آقا نے فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے جی. میں نے ابتداً آپ کو بتا دیا تھا بھائی بندہ کتنا گناہ گار ہے، اس کے گناہوں سے ساری کائنات بری ہوئی ہے، اس کے اتنے گناہ. بھائی دنیا میں جتنی ریت ہے نا اس کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہے. کائنات میں جتنا پانی ہے اس کے گناہ پانی کے قطروں کے برابر ہے. ماہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جو اس مہینے میں آ جائے رب سے بخشش مانگ لے، رب اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ ایسا مہینہ جی، اس لیے کہ رب کا مہینہ، اور بندہ آئے تو صحیح، مانگے تو صحیح جی، اس کی بارگاہ میں سر بسجود تو ہو. تو اس لیے رمضان بخشش ہے، مغفرت، جو مانگنا اس مہینے میں مانگو. اور اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے آقا نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی وہ صاحب ایمان تھا اور اس نیت سے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں رب کی بارگاہ میں جواب دے ہوں. یہ نہیں کہ روزہ تو رکھ لیا جی، غیر شرعی کام اسی طرح جاری، جھوٹ بولا جا رہا ہے، فراڈ کیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے جی. اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہوتا ہے نا بھائی، دکاندار سب کی بات نہیں کرتا لیکن اکثر یہی ہے 25 جو ویسے 100 کی ہے تو ابھی 200 کی دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر جلدی جلدی شٹر بھی نیچے کرنا ہے کہ میں نے نماز میں پہنچنا ہے جی. تو اس لیے روزہ میں آپ کو ابتداً بتا چکا بھائی یہ روزہ نہیں ہے کہ صرف آپ بس کھانے پینے اور جماع سے رک کے تو آپ سمجھ رہے ہیں روزہ ہے. نہیں، آپ نے بھوک کاٹ لی ٹھیک ہے، آپ نے پیاس کاٹ لی ٹھیک ہے، آپ اور جن چیزوں سے رکنا تھا رک کے، لیکن
روزے کا اصل مقصد کیا ہے کہ عبادت کی نیت کے ساتھ، دیکھیں نا حلال چیز آپ کے پاس پڑی پکانے کی، کھانا آپ کے سامنے، آپ دن میں نہیں کھاتے، اکیلے بیٹھے ہوئے، کوئی دیکھنے والا بھی بندوں میں سے نہیں ہے، آپ نہیں کھاتے، کیوں؟ یہ اصل مقصد ہے روزے کا۔ رب بتانا چاہتا ہے کہ جب حلال چیز ان کے سامنے پڑی ہو تو جب میرا حکم آ جائے تو یہ حلال کو ہاتھ نہیں لگاتے، حرام کو کیسے لگائیں گے؟ تو بندہ تو وہی ہے نا کہ جب اس کے کہنے پہ حلال سے روک رہا ہے تو حرام سے بدرجہ اولا روک جائے۔ جی تو اگر روزہ رکھے، حلال سے رکے، حرام کرے، جی تو پھر یہ روزہ ہے یا دھوکہ ہے؟ جی دھوکہ ہے نا۔ جب حلال سے روک رہے ہو تو حرام سے رکو بدرجہ اولا۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھائی جو بندہ رمضان کا روزہ رکھ لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، روزہ رکھنا تو نا بعد میں آتا ہے، رات پہلے آتی۔ جی امت مسلمہ کو کیا ملتا؟ حضور فرماتے ہیں لطائف المعارف میں، ابن رجب حنبلی، وہ 4 صدی کا محدث ہے، انہوں نے حدیث مبارکہ نقل کیا، وہ کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من رمضان غفر اللہ لامتی من الذنوب کلها سرها وعلانیتها، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو رب تعالی میری ساری امت کے سارے گناہ، چاہے وہ اعلانیہ ہو یا پوشیدہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ مولوی کی بات نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ جی حضور خود فرما رہے ہیں کہ غفر اللہ لامتی من الذنوب کلها، ویسے ذنوب جمع ہے، الف لام آ جائے جمع پہ تو استغراقی ہوتا ہے، ویسے مطلب یہ تھا سارے گناہ، لیکن لفظ کل لگا کر نا حضور نے فرمایا جو بخشش کروانا چاہتا ہے اور اس لائق ہے کہ اسے بخشا جائے، رب اسے نہیں چھوڑتا، رب بخشتا ہے، رب بخشتا ہے۔ اس لیے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، رب تو فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، فرمایا پیارے حبیب تیری امت کو عذاب دے کے میں نے کرنا کیا ہے؟ اس نے بخشنا ہی۔ جی آپ کو عذاب دے کے رب نے کیا کرنا؟ تو یہ تو ہو گئی رات کی بات۔ جی رات آپ نے گزاری، نماز تراویح آپ نے پڑھی، نماز تراویح کے متعلق نا اس وجہ سے کہ تراویح پہلے آ جاتی ہے تو روزہ بعد میں آ جاتا ہے۔ جی تو ابھی تو چونکہ سوشل میڈیا آ گیا، بیڑا غرق ہو ان نام نہاد مفکروں کا، آج بیٹھ کے وہ غامدی بھی خبیث برطانیہ میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے بھائی آپ پڑھ لیں نماز تراویح تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں۔ میں نے اسے کہا یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، یعنی جس بندے کی شکل و صورت ہی مذہبی نہیں ہے وہ مذہبی رہنما ہے، وہ مذہبی رہنما ہے ہمارا۔ یعنی دیکھیں نا جس شعبے میں آپ ہوتے ہیں تو اس شعبے کا جو رہنما ہوتا ہے سب سے پہلے تو کوئی بندہ دیکھتا ہے نا، بات وہ بعد میں کرے گا۔ جی کوئی سننا، بولنا، لکھنا، پڑھنا یہ بات کی بات ہوتی، پہلے تو اس کا حلیہ دیکھا جاتا ہے۔ جی تو وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے جی بھائی تراویح کی کوئی ضرورت نہیں، جی تراویح کی ضرورت ہے، تراویح سنت ہے، اور سنت بھی سنت مؤکدہ ہے۔ ایک مرتبہ کسی عذر کی بنا پر رہ جائے تو الگ مسئلہ، جو بندہ جان بوجھ کے سنت مؤکدہ کا ترک کرے گا وہ گناہگار ہے اور اسے عذاب ہوگا، یہ مسئلہ ہے شرعی۔ جی چونکہ ابھی عام ہو گیا سوشل میڈیا کیا اور انٹرنیٹ آ گیا تو برطانیہ سے بھی مسئلے ادھر آ گئے۔ میں نے کہا تم برطانیہ کے لیے بیٹا بیان کرو مسئلے، یہاں پاکستان میں مسئلہ بیان کرنے کے لیے ہم ہیں۔ جی اور آپ کو بتاؤں نماز تراویح کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں من قام رمضان
ایماناً و احتساباً غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، شارحین حدیث فرماتے ہیں قیام کرنے سے مراد ہے کہ رمضان کی راتوں میں نماز تراویح پڑھی، رب تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صرف تراویح پڑھنے سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے، اسی لیے تو نماز تراویح پڑھیں اور پوری 20 پڑھیں، 20 ہی سنت ہیں، نہ حدیث میں 12 ثابت ہیں نہ 8 ثابت ہیں جی ہاں جی۔ اس وجہ سے یہ ڈرامہ بھی 100 سال ہوا ہے چلا ہے، یا زیادہ سے زیادہ دلیل پکڑیں گے تو ابن تیمیہ سے پکڑیں جی۔ تو میں نے کہا ابن تیمیہ بعد کی پیداوار ہے جی، یہ پوچھ فاروق اعظم سے، حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابی ابن کعب کو نماز تراویح کا امام مقرر کیا اور نماز تراویح پڑھانے کا حکم ارشاد فرمایا تو فرمایا 20 رکعت نماز تراویح پڑھا۔ اور اس امت کا فیصلہ کسی نے دینا ہو نا، آج اٹھ کے کوئی فیصلہ نہ دے، نہ ابن تیمیہ اور نہ ابن تیمیہ کا کوئی پیروکار، اس لیے کہ امت مصطفی کے لیے فیصلہ دینے والے دے گے، اور اس امت کے سب سے بڑا فیصلہ دینے والے مولا علی المرتضیٰ سیدنا مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضور نے خود فرمایا میری امت میں علی المرتضیٰ سے بڑا کوئی قاضی نہیں، افضل امہ، میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی المرتضیٰ ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب قاریوں کو فرماتے کہ نماز تراویح پڑھاؤ تو یہی فرماتے تھے نماز تراویح 20 رکعت پڑھانا جی۔ تو یہ بھی بدعت ہے 8 والی اور 12 والی جو جاک لوگ مارتے ہیں، 20 پڑھیں اور پڑھیں اس لیے کہ اس سے گزشتہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور رمضان کے روزے رکھیں کیونکہ حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وآخر دعوانا